اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا فرشتوں کا ٹاپک چل رہا ہے اور اس میں ہم قرآن پاک کی مختلف آیات سے بس ہلکا سا زیادہ ذکر نہیں ہے قرآن پاک میں، لیکن جہاں جہاں بھی ذکر ہے فرشتوں کے بارے میں وہ یہی ہے کہ وہ کون سے امور انجام دیتے ہیں، اللہ پاک ان سے کیا کیا کام لیتے ہیں، تو ان کو ہی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ان آیات میں۔ آج کی جو آیت ہے اس میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 7، عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ یہ آیت اس میں عرش کے ایک تو یہ بات یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی عرش کو اٹھانے والے، اب اس کی نوعیت کیا ہے ہماری سوچ سے یا ہماری ایون جو سائنس بھی ہے آج کل اس سے یہ چیزیں مطلب انہیں آیتیں یہ مطلب بات یا آیت اس سے اوپر کی ہے، ان کو آیت متشابہات کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں دونوں کا بتایا گیا ہے کہ کچھ محکم آیات ہیں جو کہ واضح ہیں اور کچھ متشابہات ہیں جو کہ جسٹ ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کی ہیں، اور اللہ نے ان کو ان کے پیچھے لگنے یا ان کو سمجھنے سے بھی منع اس طرح کہ ان کے پیچھے مت لگ جاؤ، ورنہ تو ان کی سمجھ تو آتی ہے یا پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ جو اس کو تھامے ہوئے بھی ہے کوئی، تو یہ اللہ کے جو اللہ کا فرش ہے وہ کہاں ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کو کون اٹھانے والے ہیں، اس عرش کو اٹھانے والے وہ ہماری سوچ سے اوپر کی چیزیں ہیں، لیکن وہ فرشتے ہی ہیں، یا مطلب فرشتے ہم زیوم کر سکتے ہیں کہ فرشتے، اور یہاں بھی دیکھیں کہ کوئی فرشتوں کا ورڈ عربی میں بھی یوز نہیں ہوا، لیکن آگے بات ہے اور اس کے آس پاس کے، تو آس پاس کے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ تو مقصد آیت یہ شیئر کرنے کا یہ تھا کہ ایک تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ عرش کو جو اٹھانے والے ہیں وہ فرشتے ہی ہو سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آس پاس کے، اب آس پاس میں فرشتے اور کچھ دوسرے بھی ہو سکتے، ہمیں نہیں پتا، شاید کوئی اور مخلوقات بھی ہوں، یا جیسے جنوں کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ کے آس پاس یا وہاں ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والی جو آیات ہیں تو اس میں تو صاف صاف واضح ہے کہ جو ابلیس ہے وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے سجدے سے انکار کیا، تو وہ بھی وہاں کہیں ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ فرشتے، بس یہ کہا۔ یہ دیکھیں قرآن پاک کا یہ بڑا زبردست اور بڑی مطلب آپ دیکھیں کہ زبان کے لحاظ سے بھی ایسا نالج اور اس طرح کی چیز اللہ پاک ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ اسپیسیفائی نہیں کیا، میں بھی کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ہمارا جاننا ضروری نہیں ہے، ہمارے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں، یہ تو صرف میں آپ کے ساتھ کیونکہ ہماری ایمانیات کا ایک حصہ ہے اس لیے شیئر کر رہا ہوں، ورنہ تو دیکھیں ہماری ریلیٹڈ چیزیں کیا ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اور نیک سلوک کرنا ہے، اپنی اخلاقیات کو بہتر کرنا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہمارے ریلیٹڈ نہیں ہیں، نہ ہی ہمیں ان کے پیچھے جانا چاہیے عام انسان کو، ایٹ لیسٹ ہاں جو اس پہ ریسرچ جو علم والے ہیں وہ تھوڑا بہت سمجھانے کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ تو یہ ایک دعا ہے جو کہ وہ ان باقی لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، جو دوسرے ایمان والے ہیں، ان کے لیے وہ یہ والی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کا کہتے ہیں،
اور یہ دیکھیں پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں. جو توبہ کریں گے وہ بخشے جائیں، وہ ان کے لیے وہ بخشش کی دعا مانگتے ہیں. توبہ کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی وہ ہمارے وہی جو شفاعت والے میں ہم نے دیکھا کہ کوئی ہمیں بچا لے گا یا کچھ، انلیس ہم نے اس کی توبہ نہیں کی، ہم نے ان گناہوں کی نہیں کی، تو وہ پھر بھی اللہ پاک ان کو بخشے گا نہیں بخشے گا. کون کون سے گناہ بخشے جائیں گے، کون کون سے نہیں بخشے جائیں گے، یہ تو اللہ پاک خود ہی دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر.